یہ فلسطین کا خوبصورت ماڈرن اور جدید شہر غزہ تھا۔ یہ نظارہ اس جنگ سے پہلے کا ہے جو شاید دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے۔ اب یہ تمام عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ یہاں پر اب کچھ بھی نہیں بچا سوائے بربادی، تباہی، ظلم اور بمباری کے۔ یہ شہر اپنے اندر اپنی ایک الگ کہانی رکھتا ہے۔ اس شہر کو کئی جنگوں میں تباہ کیا گیا۔ کبھی ہلاکو خان نے اس شہر کو نیست و نابود کیا اور کبھی مختلف ممالک کے قبضے میں رہا، لیکن ایک بار پھر یہ شہر 2023 اور 2024 میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اب اس شہر میں ایک بھی عمارت ایسی نہیں بچی جو تاریخ کی گواہ ہو۔ اس شہر کی تباہی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں یہاں تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ کم سے کم 40 ملین ٹن ہے۔ اگر روزانہ 200 ٹرک بھی اس ملبے کو شہر سے باہر نکالیں تو غزہ کی صفائی میں 10 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس جنگ سے پہلے یہ شہر کیسا تھا، یہاں کے لوگ کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے، بیت المقدس پر کس کا قبضہ ہے، مسلم ممالک اس ظلم پر کیوں خاموش ہیں، اور اس غزہ کی پٹی کے وہ راز جو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ غزہ میں 500 سال پرانا سونے کا بازار اور وہ ہوٹل جہاں سے حماس نے اپنے کام کا آغاز کیا اور اسے اپنا مرکز بنایا۔ تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تمام حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا تاکہ آپ ساری حقیقت کو سمجھ سکیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ فلسطین، جس کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف فلسطین ہے، یہ مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جسے اقوام متحدہ کے 193 ملکوں میں سے 145 ملکوں نے تسلیم کیا ہے۔ اس ملک کی سرحدیں اسرائیل، اردن اور مصر سے ملتی ہیں۔ فلسطین کا کل رقبہ 6020 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے کل رقبے کے 3.5% حصے پر پانی موجود ہے۔ اگر بات کریں یہاں کی کل آبادی کی تو 2023 کی آخری مردم شماری کے بعد یہاں 54,83,425 لوگ آباد تھے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا چھوٹا ترین ملک ہونے کے ساتھ 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 721 لوگ آباد ہیں۔ فلسطین کا کیپٹل یروشلم ہے جو کہ اسرائیل کا بھی ہے۔ یروشلم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم اور بحیرہ مراد کے درمیان یہودی پہاڑی سلسلوں میں موجود ہے۔ اس شہر کو 3 بڑے مذاہب، ابراہیمی مذاہب، یہودیت اور اسلام سب کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ریاست فلسطین اور اسرائیل دونوں ہی اس شہر یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اسرائیل زبردستی اور ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ شہر کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے، مگر اسرائیل والی سائیڈ مکمل سرکاری دفاتر کے زیر انتظام ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس بھی موجود ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم ہے۔ اسی احاطے میں مسجد اقصی بھی موجود ہے جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی سب سے عزیز اور سب سے تاریخی مسجد ہے۔ اور 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں 9,50,000 کے قریب لوگ آباد ہیں۔ دوستو، فلسطین کا سب سے خوبصورت، جدید اور ماڈرن شہر غزہ ہے جہاں فلسطین کی واحد بندرگاہ بھی موجود ہے۔ یہ غزہ پٹی دارالحکومت یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ حماس کے حملوں سے پہلے جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی کی۔ غزہ پٹی کا کل رقبہ 45 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کل آبادی 5,90,400 کے قریب ہے۔ لیکن یہ ساری تعداد جنگ سے پہلے کی ہے۔ اس جنگ سے پہلے اس شہر غزہ کے لوگ بہت ماڈرن، اچھی اور جدید لائف گزارتے تھے۔ اگر آپ تصور کرنا چاہیں تو آپ پاکستان کے لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد اور انڈیا کے دہلی اور ممبئی جیسے شہروں کی ماڈرن لائف کو تصور کر سکتے ہو۔ جنگ سے پہلے اس شہر غزہ کے لوگ بھی دوسرے عرب ممالک کے شہروں کی طرح ایک پرسکون اور عیش و عشرت والی لائف گزارتے تھے۔ فلسطین کی عورتوں اور مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس سے بھی بہتر اور ایک اچھی زندگی کے لیے دوسرے عرب ممالک کے اندر منتقلی کی۔ انہی جنگوں سے پہلے یہاں بھی رات کے وقت ڈانس کلبز، پرائیویٹ ڈانس پارٹیز، سوئمنگ پول پارٹیز اور بیچ کے کنارے انتہائی فحاشی ہوا کرتی تھی۔ تو دوستو، غزہ کے اندر یہ والا ہوٹل فلسطین کا سب سے مہنگا ترین ہوٹل بھی تھا۔ اس ہوٹل کے کچھ کمروں میں غزہ شہر کا خوبصورت نظارہ ہوتا تھا جبکہ کچھ کمروں سے سمندر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔
شہر کی عمارتیں ہوٹل کے ان کمروں سے بالکل صاف نظر آتی تھیں۔ یہ وہی ہوٹل تھا جس کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں حماس نے اپنے کمرے بنائے ہوئے ہیں، ہتھیار رکھے اور ڈرونز استعمال کیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اسی ہوٹل سے حماس نے اسرائیلی فوج پر حملے بھی کیے اور اینٹی ٹینک میزائل بھی داغے، اور اسی ہوٹل سے حماس نے 20 سال پہلے سے اپنی تیاری شروع کی اور اسی ہوٹل کے نیچے سے سرنگیں بنانے کا کام بھی شروع کیا۔ شیخ شمس نامی ایک شخص نے غزہ میں سونے کا بازار بنانے کا حکم دیا۔ یہ وہی 547 سال پرانا سونے کا بازار تھا جہاں 2 سال پہلے تک لوگ سونا خریدنے آتے تھے، مگر اب یہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں نہ سونا ہے نہ بازار۔ 7 ستمبر 2023 کو اسرائیلی فوج نے یہاں بمباری کی اور یہ تاریخی بازار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس بازار کی دیواریں جو پچھلی کی صدیوں کی نشانیاں تھیں وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ ان نشانیوں کے ساتھ وہ لوگ بھی چل بسے جو 5 صدیوں سے یہاں کاروبار کر رہے تھے۔ دوستو، یہ وہ تاریخی، قدیمی اور خوبصورت مسجد تھی جو غزہ شہر کو روشنی فراہم کرتی تھی، مگر اب یہ بھی ملبے میں تبدیل ہو چکی ہے جس کا نام مسجد العمری تھا۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف تھا۔ فلسطین کے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اس مسجد میں داخل ہوتے تھے تو انہیں ایک روحانی سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ مسجد کتنی پرانی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس میں وہ لوگ بھی نماز پڑھ چکے ہیں جو 1345 میں زندہ تھے اور انہوں نے اپنی زندگی غزہ میں بسر کی۔ یہ قصر الپاشا تھا جسے پاشا کا محل یا نیپولین کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت غزہ کی مشہور تاریخی عمارتوں میں سے ایک تھی۔ 11 ستمبر 2023 کو اسرائیل نے یہاں بمباری کی۔ یہ عمارت اپنے دور کے اندر طاقت کا مرکز رہی تھی اور یہاں صدیوں تک حکمران آتے اور جاتے رہے۔ نیپولین جب مصر میں سلطنت عثمانیہ کی فوج سے لڑنے آیا تو وہ 3 راتوں کے لیے اسی عمارت میں ٹھہرا، اسی لیے اس عمارت کو نیپولین کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی عمارت بھی تھی جہاں سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور فلسطین کے سابق صدر یاسر عرفات کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ قدیم عمارتوں کی دیواریں بھی تاریخ کا پتہ دیتی تھی، مگر اب غزہ میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، مگر اب یہاں صرف اسرائیلی بمباری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ باکس میں بتانا نہیں بھولیے گا۔ ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔